الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ کہ جینے کی طرف دیکھ نہ مرنے کی طرف دیکھ، کہ جینے کی طرف دیکھ نہ مرنے کی طرف دیکھ، چوٹ لگے جب دل پہ مدینے کی طرف دیکھ۔ اپنی اپنی برات ہوتی ہے، ہاں اپنی اپنی برات ہوتی ہے، سامنے جب وہ ذات ہوتی ہے ایسے لگتا ہے دن نکل آیا جب مدینے میں رات ہوتی ہے۔ یہ درداں دا دل وچ قبیلہ نہ ہوندا، یہ درداں دا دل وچ قبیلہ نہ ہوندا، مقدر دا ایک ساوا تیلا نہ ہوندا، ساڈی تے ناصر سوائی نہ لبدی جے کملی والے دا وسیلہ نہ ہوندا۔ احباب ذی وقار، میں نے آپ حضرات کے سامنے اللہ رب العزت کی لارہ بے عیب کتاب میں سے ایک آیت کریمہ پڑھنے کا شرف حاصل کیا ہے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ کے اندر دعا ہے کہ اللہ رب العزت بندہ ناجیز کو اس کے صحیح معنی اور مفہوم بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالی ہم سب کو قرآن عظیم کی جو اللہ پاک نے ارشادات فرمائے ان پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالی ہم کو اور آپ سب کو ہدایت نصیب فرمائے۔ اللہ رب العزت نے قرآن عظیم کے اندر ارشاد فرمایا ہے الا ان اولیاء اللہ لا خوف۔ جہاں پہ لفظ الا آتا ہے وہاں پہ الا کا معنی ہوتا ہے بے شک۔ پہلے رب تعالیٰ نے یہاں پہ شک ضرور فرمایا ہے کہ کوئی بدبخت یہ نہ سوچ لے کہ یہاں پہ رب تعالیٰ کیا ارشاد فرمانا چاہ رہا ہے۔ رب تعالیٰ فرماتے ہیں الا ان اولیاء، بے شک ان اولیاء اللہ، جو اللہ پاک کے نیک بندے ہیں، اللہ پاک کے دوست ہیں۔ ولی کا معنی دوست ہوتا ہے۔ لا خوف علیہم، ان کو کوئی خوف اور ڈر نہیں ہے۔ اللہ کے جو دوست ہوتے ہیں، اللہ کے جو پیارے ہوتے ہیں، اللہ کے جو محبوب ہوتے ہیں، ان کو کوئی خوف اور غم نہیں ہوتا۔ وہ اپنی قبروں کے اندر زندہ ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کو اپنی شان کے مطابق کھانے بھی عطا فرماتا ہے اور اپنی شان کے مطابق اللہ پاک ان کو قبروں میں زندہ بھی رکھتا ہے۔ اور اللہ پاک کی شان جو ہے، اللہ پاک نے اولیاء کرام کو جو عظمت بخشی ہے اس کے مطابق وہ جہاں چاہیں آتے جاتے ہیں، بلکہ اپنے پیاروں کی وہ مدد بھی کرتے ہیں۔ یہ رب تعالیٰ نے اپنے پیاروں کو، اپنے محبوب بندوں کو یہ شان عطا فرمائی ہے، کسی غیروں کو نہیں ہے شان عطا فرمائی، بلکہ محبوب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا ارشاد فرماتے ہیں کہ میری امت کے جو ولی ہیں وہ بنی اسرائیل کے انبیاء کرام علیہم السلام جتنی شان رکھتے ہیں۔ یہ میرے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔ مگر آج کا جو دور چل رہا ہے اس دور کے اندر جو عوام الناس ہے، جاہل عوام ہے، انہوں نے ایک نیا ڈرامہ رچایا ہوا ہے جناب، اور شان اولیاء کو جناب وہ پتہ نہیں کیا کیا کس طرح کر کے بیان کرتے ہیں، اور کیا کیا وہ ڈرامے بازیاں کرتے ہیں مزاروں پہ جا کے، اور پتہ نہیں کس طرح کے وہ وہاں پہ خرافات کرتے ہیں، اور وہ پھر علماء کرام پہ اور جناب پتہ نہیں کیا کیا بکواسات کرتے ہیں۔ مگر جو اللہ پاک نے اپنے پیاروں کو شان عطا فرمائی ہیں، ہمارا موضوع آج کا یہی ہے شان اولیاء۔ اللہ پاک نے اپنے پیاروں کو شان کیا عطا فرمائی ہے، تو میں آپ کی بارگاہ میں حدیث مبارکہ پہلے عرض کر چکا ہوں کہ محبوب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ میری امت کے جو ولی ہیں، میری امت کے جو ولی ہیں بنی اسرائیل کے انبیاء کرام علیہ السلام جتنی شان رکھتے ہیں، تو پتہ کیا چلتا ہے اس حدیث مبارکہ سے کہ اللہ پاک کے جو آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں سے اولیاء کرام ہیں، اللہ پاک نے ان کو کتنی شان عطا فرمائی۔ مگر جو جاہل عوام ہے وہاں جا کے تو آج چرسیں پیتے ہیں، ٹھیک ہے، اس کے علاوہ بھنگیں، اور وہاں پہ کیا ڈانس اور کیا کچھ کرتے ہیں، حالانکہ یہ اولیاء کرام کی شان کے خلاف ہے، اور وہاں جا کے ایسے کام کرنا یہ ناجائز و حرام ہے۔
اولیاء کرام کئی تو بدبخت ایسے ہیں کہ قبروں پہ جا کے سجدے کر رہے ہوتے ہیں. یہ سب کام بدبختی کی علامت ہیں. یہ سب کام بھنگڑے ڈالنا، شرابیں پینا، بھنگیں پینا، چرسیں پینا اور وہاں جا کے اپنی عورتوں کو نچوانا اور دمالیں ڈالنا، یہ سارے کام گندے ہیں. یہ شان اولیاء نہیں ہے. اولیاء کرام کیا اس طرح کے تھے؟ اولیاء کرام کی تو شان یہ ہے، ان کی تو نمازیں قضا نہیں ہوتی تھیں، ان کی تو تکبیر اولیٰ قضا نہیں ہوتی تھی. ان کا تو امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے بارے میں آتا ہے، آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے جہاں پہ آپ کا مزار اقدس ہے، آپ نے وہاں 7,000 قرآن پاک ختم فرمایا. آپ کی تو یہ شان ہے. اولیاء کرام کے کیا ایسے کام ہوتے ہیں؟ آج کل کے جو جاہل عوام انہوں نے اس طرح کے کام کیے ہوئے ہیں اور سالہ جو ملبہ ہے وہ اولیاء کرام پہ ڈال دیتے ہیں، علماء کرام پہ ڈال دیتے ہیں، حالانکہ ان کا ایسے کام نہیں تھے. اولیاء کرام تو بڑی مقدس ہستی ہیں. اللہ پاک نے تو ان کو بڑی شانوں سے نوازا ہے. اللہ پاک نے ان کو بڑے مقاموں سے نوازا ہے. حضور غوث اعظم رحمۃ اللہ تعالی کی شان میں آپ کو عرض کرتا ہوں، اللہ پاک نے ان کو کتنی شان عطا فرمائی ہے. ایک بندہ ایک دن حضور غوث اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ بڑا قیمتی لباس پہن کے آپ نماز ادا فرمایا کرتے، رات کو عبادت کیا کرتے تھے. اور ایک بندہ چور آ گیا، ڈاکو آ گیا جناب آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی مسجد کے اندر آ کے چھپ کے بیٹھ گیا. کہتے جی اب بزرگ بیٹھیں گے، اپنا جبہ اتار کے رکھیں گے اور میں چرا کے لے جاؤں گا. ذرا غور سے سنیں یہ بات. اب وہ بندہ ساری رات انتظار میں رہا، ساری رات انتظار میں بیٹھ رہا کہ ابھی اتاریں گے جبہ، بیٹھیں گے اور میں اٹھا کے لے جاؤں گا، ابھی آرام فرمائیں گے میں اٹھا کے لے جاؤں گا. ساری رات گزر گئی. آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نوافل ادا فرماتے رہے، قرآن پاک کی عبادت، جناب قرآن پاک کی تلاوت فرماتے رہے. ساری رات گزر گئی. فجر کی اذان نہیں، اٹھ کے چلا گیا. اگلی رات پھر آیا، ساری رات یہی معمول رہا. اگلی رات پھر آیا. اب جب تیسری رات آئی نا، اب اس رات پھر وہ آیا اور آ کے چھپ کے بیٹھا ہوا ہے اور اسی انتظار میں کہ ابھی وہ جبہ اتار کے رکھیں گے. تیسری راتیں تھک گئے ہوں گے، سارے دن بھی عبادت کرتے ہیں، ساری رات بھی عبادت کرتے ہیں، اب تھک گئے ہوں گے، ابھی اتار کے رکھیں گے اور میں اٹھا کے لے جاؤں گا. مگر ہوا کیا، ابھی اس کے ذہن میں یہ باتیں چل رہی، اتنی دیر میں کوئی شخص آ گیا. اوپر سے آ کے کہتا ہے حضور فلاں علاقے کا جو ابدال ہے وہ فوت ہو گیا ہے اور اس علاقے کے لیے ہمیں ابدال عطا فرمائے. آپ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا بھائی آج چلے جاؤ، کل آنا، کل آپ کو دے دوں گا. ابھی یہ باتیں چل رہی ہوں، کہتا ہے نہیں حضور وہاں کوئی نقصان ہو گیا تو کون ذمہ دار ہوگا. اس طرح کی ابھی باتیں چل رہی ہیں. وہ بندہ بار بار کہہ رہا ہے نہیں حضور ہمیں ابھی دیں، ابھی غوث چاہیے، ہمیں ابھی ابدال چاہیے، ابھی اسی وقت چاہیے. ابھی اتنی باتیں چل رہی ہیں. آپ رحمۃ اللہ تعالی نے فرمایا وہ جو صفوں کے اندر چھپا ہوا ہے نا اس کو لے جاؤ، وہ آپ کا ابدال ہے. یہ شان اولیاء ہے. آیا کیا کام کرنے؟ چوری کرنے کے لیے آیا، چوری کرنے کے لیے اور ابدال بنا کے آپ نے بھیج دیا اس کو. یہ شان اولیاء ہے. مگر آج وہ چلے گئے، تہ مزار چلے گئے، مگر آج ان کی قبروں کے اوپر میلے لگوانا اور وہاں پہ کتوں کی لڑائی کروانا، ٹھیک ہے، بیلوں کو بگانا اور کبڈیاں کروانا اور اس طرح کی خرافات کرنا، یہ ان کی شان کے خلاف ہے. ان کی یہ شان نہیں ہے. وہاں جا کے پتہ نہیں کیا کیا کام کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ عالمان والحفیظ. ہمارا وہاں جا کے کیا کام ہونا چاہیے؟ بزرگوں کی بارگاہ میں جائے نا، آپ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ قبر سے 4 فٹ دور کھڑے ہو کے فاتحہ پڑھنی چاہیے. یہ تو ہمارے بزرگوں کا طریقہ ہے. 4 فٹ کے فاصلے پہ کھڑے ہوں اور وہاں کھڑے ہو کے فاتحہ کریں. میرے خیال میں جو جاتے ہیں ان سے اگر فاتحہ سنی جائے تو ان کو فاتحہ نہیں آئے گی. اخلاص شریف سنی جائے تو ان کو سورۃ الاخلاص شریف بھی نہیں آئے گی. یہ ان کے کام ہے اور یہ پتہ نہیں کیا کیا کام کر رہے ہیں. اور سارا جو الزام ہے وہ اہل سنت پہ ڈال دیتے ہیں. جناب سنیوں کے یہ کام ہے، اہل سنت و جماعت کے یہ کام ہے، ان کے یہ کام ہے، ان کے یہ کام ہے، ان کے یہ کام ہے. حالانکہ اہل سنت کا یہ عقیدہ نہیں ہے، اہل سنت کا یہ نظام نہیں ہے. ہمارے جو علماء کرام وہ یہ نہیں فرماتے وہاں جا کے جناب پتہ نہیں کیا کیا کریں. مگر وہاں جا کے کرنا کیا چاہیے؟ اولیاء کرام علیہم السلام کی بارگاہ میں جا کے ہمیں کرنا کیا چاہیے؟ اگر ہم وہاں چلے گئے، اللہ تعالیٰ توفیق دے ہمیں جانا چاہیے. وہاں جا کے ان کی بارگاہ کے اندر فاتحہ شریف پڑھیں، قرآن پاک کا نذرانہ پیش کریں، درود پاک پڑھ کے ان کو اصالِ ثواب کریں.
اللہ تعالیٰ کی جناب میں ان کے وسیلہ سے دعا مانگیں، کیونکہ وہ بزرگ ہیں، انہوں نے اچھے کام کیے ہیں، اب وہ اس دنیا فانی سے چلے گئے ہیں، اللہ کے محبوب ہیں نا، اللہ کے پیارے ہیں، اللہ پاک ان کی مانتا ہے، ہم تو گناہ گار ہیں، ہماری نہیں سنی جاتی نا، ان کے وسیلے سے تو دعا کر سکتے ہیں، اللہ پاک ان کے وسیلے سے ہماری دعا کو قبول فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمیں راہ راست پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے، مگر نہیں، ایسا ہم نہیں کرتے، کیوں نہیں؟ آخر اس منہ پہ مٹی آنی ہے، ہم نے اس دنیا فانی سے جانا ہے ایک دن، یہ سارے کام چھوڑیں۔ آج اگر ہم کسی کے پاس جائیں نا، بھائی نماز پڑھ، نماز کے لیے ہمارے پاس وقت نہیں ہے، قرآن پاک سیکھنے کے لیے ہمارے پاس وقت نہیں ہے، اچھے کام کرنے کے لیے ہمارے پاس وقت نہیں ہے، سارے الٹے کام کرنے کے لیے ہمارے پاس وقت ہے۔ آج اگر ہم کسی اچھے کام کے لیے بات کریں تو کوئی بات کرنے کے لیے تیار ہی نہیں ہے، سننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ ہاں، مگر اگر اس طرح کے کوئی خرافات برے کام ہوں، اس کے لیے اگر ہم بات کریں تو بڑے تیار ہو جاتے ہیں، بات کرنے کے لیے بہت 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 زیادہ تیار ہو جاتے ہیں۔ ہماری تو بھائی خرافات ہی مکمل نہیں ہو رہی، ہماری تو یہ عوام الناس نے ایک تماشا بنایا ہوا ہے، اس کام کو، اس چیز کو بزنس بنایا ہوا ہے، بزنس بنا کے بڑے جناب، آج کل آپ گدیوں پہ جائیں، اولیاء کرام کے مزار پہ جائیں، وہاں جناب خدا پہ یقین کریں، ان لوگوں سے اگر کلمہ، نماز، ان چیزوں کے بارے میں پوچھیں، ان کو پتہ ہی نہیں ہوگا، وہاں پہ جناب حضرت صاحب، علامہ صاحب، پیر صاحب اور پتہ نہیں کیا کیا یہ بنے بیٹھے ہوئے ہیں، وہاں پہ انہوں نے جناب اپنے کام شروع کیے ہوئے ہیں، انہوں نے آگے بندے رکھے ہوتے ہیں، وہاں انہوں نے آگے جناب وہ مانگ کے لوگوں سے اور پتہ نہیں کیا کیا کام کروا رہے ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ پناہ عطا فرمائے ان سے۔ وہاں پہ اگر ہم جائیں نا تو یقین مانیں، ان کو سیدھا پہلا کلمہ نہیں آتا، غسل کے فرضوں کا پتہ نہیں ہوتا، اتنے بڑے لمبے بال رکھے ہوتے ہیں جو خلاف شرع ہیں، شریعت کے خلاف ہیں، اتنے لمبے بال رکھنا، غسل کے فرضوں کا پتہ نہیں جناب، وہاں پہ گدی نشین گڈی نشین ہوتے ہیں، ایسے پیروں سے بچنا چاہیے، ایسے خدا حضرت ملا علی قاری رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں، آپ لکھتے ہیں، لوگ کہتے ہیں جی یہ پہنچی ہوئی سرکار ہے، فرماتے سچ کہتے ہیں، مگر کہاں؟ سیدھا جہنم میں۔ حضرت ملا علی قاری رحمۃ اللہ تعالی کا یہ فرمان عالی شان ہے کہ یہ ایسے لوگوں سے بچیں، خدا را ایسے لوگوں سے بچیں، اپنے ایمان کی حفاظت کریں، اپنے عقیدے کی حفاظت کریں، ایسے لوگوں سے خدا را بچیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان لوگوں سے پناہ عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ان لوگوں سے بچائے۔ آ جاتے ہیں گھروں کے اندر وہ مانگنے کے لیے، جناب وہاں فلاں پیر کا میلہ لگ رہا ہے، جناب وہاں پہ ہوگا کیا؟ گھوڑے نچائیں گے، ٹھیک ہے، بیلوں کی دوڑ کروائیں گے، ٹھیک ہے، کتے لڑوائیں گے، کبڈیاں کروائیں گے، خدا را یار ایسے کاموں سے بچیں۔ کیا ہمارے اولیاء کرام کی یہی تعلیمات تھیں؟ اولیاء کرام کیا کرتے تھے؟ انہوں نے تو بچپن سے اپنے گھر کو چھوڑ دیا۔ حضرت غوث اعظم رحمۃ اللہ تعالی کے واقعات آپ نے پڑھے نہیں ہیں، سنے نہیں ہیں، بچپن سے ہی آپ جناب وہ جایا کرتے تھے پڑھنے کے لیے۔ اور باقی اولیاء کرام کیا تھا؟ حضرت داتا صاحب رحمۃ اللہ تعالی کو پڑھے، ہم نے وہ خرستان سے چلے تھے اور کہاں؟ لاہور میں آئے، ٹھیک ہے۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ تعالی کو پڑھے، حضرت بابا فرید رحمۃ اللہ تعالی ملتان سے چلے تھے، پاک پتن شریف آپ کا مزار مبارک، کہاں سے چلے تھے اور کہاں چلے گئے۔ صحابہ کرام کی اگر ہم تعلیمات کو پڑھیں، اگر اب ان کے واقعات کو پڑھیں تو وہ کہاں سے چلے تھے؟ کوئی جناب مکہ سے چلا تھا، کوئی مدینہ سے چلا تھا، کوئی شام سے چلا تھا۔ پاکستان میں کتنے صحابہ کرام کے قبور ہیں، کتنے مزارات مبارک ہیں، کس لیے چلے تھے؟ دین اسلام کے لیے۔ امام علی مقام کا واقعہ پڑھا اور سنا نہیں ہے؟ آپ نے اسلام کے لیے کتنی قربانیاں پیش فرمائی ہیں، جناب نوجوان حضرت علی اکبر رضی اللہ تعالیٰ کو بھی شہید کروایا، اور ننھے اور منع جناب حضرت علی اصغر کو بھی شہید کروایا، آپ نے پڑھا اور سنا نہیں ہے؟ اسلام کے بارے میں کتنا آپ نے قربانیاں پیش فرمائی ہیں، اور یہ گندے لوگ، بدبخت لوگ، انہوں نے ہمارے دین اسلام کو، انہوں نے کیا، یہ تو ہیں ہی گندے، ایسے الفاظ اللہ تعالیٰ پناہ عطا فرمائے، کیا بولیں، ایسے کام شروع کیے ہوئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں پناہ عطا فرمائے ایسے لوگوں سے۔ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان سنے آپ نے ایسے لوگوں کے بارے میں جو اس طرح کے اتنے ڈھول اور گانے۔ صحابہ کرام علیہم رضوان عرض کرتے ہیں کہ ایک دفعہ ہم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جا رہے تھے، کہیں سفر پر تھے،
اور ایک جگہ سے ڈھول کی آواز آ رہی تھی. تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی مبارک انگلیاں دونوں کانوں میں اپنے کان مبارک بند فرما لیے تھے اور صحابہ کرام سے پوچھتے تھے ہاں بھائی اب تو ڈھول کی آواز نہیں آ رہی, اب تو آواز نہیں آ رہی, اب تو آواز نہیں آ رہی, بار بار پوچھتے تھے یہ اب تو آواز نہیں آ رہی. جب صحابہ کرام نے فرمایا کہ حضور اب نہیں آواز آ رہی, آپ نے مبارک انگلی اس وقت اپنے مبارک کانوں سے نکالی. اتنی ممانعت آئی ہے حدیث مبارکہ میں. اور آج تو جناب طرز زندگی کمال, بڑا کمال کام کیا ہوا ہے, بڑا کمال کام کیا ہوا ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں ایسوں سے محفوظ فرمائے, ایسے پیروں سے محفوظ فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمیں ایسوں سے پناہ عطا فرمائے. عشر کا پتہ نہیں ہے, زکوٰۃ کا پتہ نہیں ہے, عشر ہم دیتے نہیں ہیں, زکوٰۃ دیتے نہیں ہیں. ایسے لونڈے بازوں کو جناب میں آپ کو ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں. آپ جس پیر کے مرید ہیں, جس پیر کے مرید ہیں, میں نہیں کہتا جناب آپ فلاں کے نہیں ہوں فلاں کے, آپ جس پیر کے مرید ہیں آپ مجھے ایک بات بتا دیں. 10 سال ہوئے گئے, 20 سال ہو گئے, 30 اور 50 سال ہو گئے, آپ کو جتنا بھی عرصہ ہو گیا ہے, آج دن تک آپ نے اپنی پیر سے کیا نماز سیکھی ہے؟ کوئی ایک شرعی مسئلہ سیکھا ہے؟ ہر سال آپ سے دانے لینے تو آ جاتے ہیں پیر صاحب, زکوٰۃ لینے کے لیے بھی آ جاتے ہیں جناب, دیگر وہ چندہ لینے کے لیے بھی آ جاتے ہیں. آپ کو پیر صاحب نے کیا عطا فرمایا ہے میرے بھائی؟ آپ بھی تو بتائیں نا. کیا کوئی ایک دینی مسئلہ آپ کے پیر صاحب نے سکھایا؟ نماز کے فرائض کا پتہ نہیں ہے, پیر صاحب کو بھی نہیں پتہ ہوتا, مرید کو کیا خیر پتہ ہوگا؟ واجبات کا پتہ نہیں ہے, نماز کے جناب مکروہات کا پتہ نہیں ہے, مفسدات کا پتہ نہیں ہے. بات کریں تو آگے جناب پیر صاحب پڑھ کے آتے ہیں مدینہ شریف. بڑی کمال بات ہے یار, بڑی کمال باتیں کرتے ہیں. ایسے پیروں سے اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ ادا کرنے چاہیے. اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمیں راہ راست پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمیں صراط مستقیم پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ پاک ہمیں دونوں جہان کی بھلائیاں عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہماری آپ کی سب کی خیر فرمائے. اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر و ما علینا الا البلاغ.